اب دیکھیں نا، اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ نے کبھی جستجو کی ہے کہ حالات ٹھیک کیوں نہیں ہیں؟ نہ کبھی آپ کسی عالم کے پاس پوچھنے گئے، نہ آپ کبھی کسی پیر صاحب کے پاس پوچھنے گئے، نہ کبھی آپ نے قرآن پاک کھول کے دیکھا کہ حالات کیوں خراب ہیں، آسمان کیوں ناراض ہو گیا، زمین ہم سے کیوں روٹھ گئی ہے۔ گندم پیدا کرنے والا پاکستان چھٹا بڑا ملک ہے حضرت، لیکن آٹا نہیں مل رہا، بجلی کہاں چلی گئی، تیل کی قیمت کہاں چلی گئی، کوئی جستجو نہیں ہے۔ ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اینکروں کی بونگیاں سنتے ہیں، جو پہلے ہی سارا پروگرام پلانٹڈ ہے، وہ پہلے ہی طے شدہ ہے، بھائی میں غصے چ آ جاؤں گا تو میں تیرے تے پانی دا گلاس روڑ داں گا تو بھی منوں دو تین کو گالاں کڑ دیں، تو بعد کافی بہ کے کٹھے پیئیں گے۔ پاگل قوم ہے، پاگل بنا کے رکھو۔ یہی چل رہے ہیں، تر کیا چل رہا ہے؟ گھنٹہ گھنٹہ حضرت وہ بیٹھ کے لگے ہوئے، لیکن اصل بات کبھی آپ قرآن پاک سے پوچھو تو اصل بات تو 1 منٹ میں پہلے بیان ہو جاتی ہے کہ حالات کیوں اس طرح ہو گئے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب سیانے بیٹھے ہو سارے جی، جس کی معیشت کو اللہ تنگ کر دیں اس کی معیشت کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ میں ایک بات جو آپ نے بڑی کی حضرت، میں نے بے تحاشا بار آپ کی زبان سے سنی، میں وہ بات آپ سے کرنی۔ اللہ حضرت کوئی نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی پھڈا نہیں، ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم آپ کو ہمیشہ ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے؟ ہم ان پھڈوں میں پڑ گئے تو ہم کام کیسے کریں گے بھائی؟ اس ہمارا دور دور تک بھائی ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ویسے بات کرنے لگا ہوں جو میں نے آپ کی زبان سے بڑی بار سنی ہے، مثلا جی وہ فلاں ٹھیک کر لے گا، وہ ماہر معاشیات ہے، اس نے فلاں فلاں یونیورسٹی سے ڈگری لے رکھی ہے، وہ باہر سے پڑھا ہوا ہے، اس نے باہر جاب بھی کی ہے، وہ ٹھیک کر لے گا۔ میں کہتا ہوں پاکستان والے وہ اسد عمر چھڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر بھی لے آؤ، یہ معیشت ہو دیکھو بھی نہیں ٹھیک ہونی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں، اسد عمر ادھر کیا کرے گا؟ قرآن ہے نا، میں نے کون سی میر تقی میر کی غزل پڑھی ہے، یا میں نے آپ کو کوئی قوالی سنائی ہے؟ میں نے قرآن پڑھا ہے، سورۃ طٰ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ ادھر اسحاق ڈار کیا کرے گا حضرت؟ اب جو مرضی اٹھا کے لیں، کسی سے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت۔ جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، وہ میں نے کرنا ہے حضرت۔ اور میں اس کو آپ کے لیے بڑا آسان کر دیتا ہوں، معیشت کا دروازہ بند ہے، سارے پریشان ہیں، دروازہ کھل نہیں رہا حضرت۔ اور کھل کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ جو تیری اور میری چابی ہے اس میں دندے نہیں ہیں، اس میں تجھے دندے ڈالنے پڑیں گے، تیرے دندے نہیں، دندے ڈلیں گے تالا کھل جائے گا۔ ایک دندہ اپنی چابی میں فجر کا ڈال ہے حضرت، ساڑی چابی فجر دا دندہ کوئی بھی نہیں۔ ایک دندہ ظہر کا ڈال ہے ہماری چابی میں، ظہر کا دندہ۔ ایک دندہ عصر کا ڈال، ایک دندہ مغرب کا ڈال، ایک دندہ عشاء کا ڈال، ایک دندہ تلاوت قرآن کریم کا ڈال، ایک دندہ ذکر الہی کا ڈال، ایک دندہ درود پاک کا ڈال۔ 8 دندے اپنی چابی میں ڈال اور کھول دروازہ۔ اس کے بغیر نہ اسد عمر سے کھلنا ہے، نہ اسحاق ڈار سے کھلنا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت یہ کھولو اپنے جو منہ کو، جو ہم نے تالے لگا رکھے نا، کھولو تالے اور رج رج کے حضرت اللہ اور اللہ کے رسول پاک کا ذکر کرو، رج رج کے حضرت جی ذکر کرو۔ اب دیکھو نا، چلو میں ذرا آسان کر دیتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے ایسی معیشت تباہ کریں گے، خراب، اور ادھر پھر میاں محمد بخش صاحب کہہ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی، تے جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ ہم اس لیے ہار گئے ہیں، ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا ہے، ہم اس لیے ہار گئے ہیں۔ سب کچھ ہے، ایٹم بم ہے، بڑے بڑے ذہین فتین لوگ ہیں لیکن اس کا نام نہیں ہے۔
مسجدیں ویران ہیں، اب ہمارے گھروں میں قرآن پاک نہیں کھلتا تھا. یہ تصویر ہم نے سمجھا صرف مولویاں تو پیراں لئی آئی، چھوڑ دیا ہم نے اس کو. تو پھر کیا ہوا؟ میاں صاحب نے بڑے بڑے کمال سخن لکھے، لیکن اسی صرف چسکا ہی لینے ہیں نا، اندر نہیں ہم نے اترن دیا کچھ بھی. دیکھو نا پھر آگے میاں صاحب کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جے او بیلی سب جگ بیلی. ساڈا کیوں نہیں بلا ان کو بیلی؟ کیونکہ وہ نہیں بیلی. ساڈا اس لیے کوئی بیلی نہیں، کوئی پرسانے حال نہیں ہے. 160 ارب ڈالر ہم نے قرضہ دینا ہے. سڑکیں گروی ہیں، ایئرپورٹ گروی ہیں، موٹر وے گروی ہیں، ادارے بک چکے ہیں. باہر کے اخباروں میں جی سرخیاں لگ رہی ہیں پاکستان برائے فروخت. کیوں بلا دے؟ وہ بیلی نہیں ہے. ہم نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا، ہم اسے بھول گئے. ہم نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا. تو میاں صاحب نے کیا جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی. اوتھے کرو، اوتھوں ہونا جو اسد عمر، اسحاق ڈار، نواز شریف، بلاول، عمران خان، مریم نواز، میں کھول کے نہ لینڈ. میری قوم تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، میں ہوں بھی بندہ چولاں پہ ہمارے کوئی نہیں جڑی گولی ساڈے نصیباں چ کھا لاں گے چپ کر کے. کہ میری قوم تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. کسے کو کک نہیں جیونا جنہیں دیر وہ ذات میں نہیں چاہنا. اس کو راضی کرو حضرت، اس کو. میں تو جی کوئی ترلا ہی پا سکنے ہیں. میں تو اپنے نعت خانہ نوں کہنا یار خدا دا واسطہ جی ہر نعت خان آخری کلام ہی پڑھو تاکہ قوم کو کچھ شعور آئے. حضرت کیا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. بڑا تسی انہاں نوں سناوا چھڑیا جی جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. ہن انہاں نوں اے وی سناؤ، ناراض نے. زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، ہم غم زدوں کے واسطے مجدے شفا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے لا. دنیا تاریک مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدا علم، دروازہ علی سے خیرات جا کے لا. باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی. منظر ذرا حسین سے کربو بلا کے لا. درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی، تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا. اور گڑ گڑا کے سونے محمد کے پاؤں پڑ، اور جا جلد رحمت حق کو بلا کے لا. ہر نعت خان صحیح حضرت ہے پڑھنے، شاید انہیں کوئی شعور آ جائے کہ وہ ناراض ہیں، وہ ناراض ہیں. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پہلے جے او بیلی سب جگ بیلی تیان بیلی بیلی. یہ میرے ایک دوست ہیں جی، انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اپنی مکمل کی، اور ان کا موضوع تھا سیف الملوک حضرت. اس پہ انہوں نے تحقیق کی. اکثر و بیشتر ہم میاں صاحب کے اشعار سنتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا نہیں پتا کہ اس شعر کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیا ہوا کہ میاں صاحب نے یہ شعر کہا. حضرت بڑے بڑے خوبصورت، انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے حضرت. اور میاں صاحب حضرت تقریباً 12 اشعار میں میاں صاحب نے حضرت اس کو بیان کیا ہے. تو 12 تو خیر نہیں مکمل پڑھے جا سکتے، اچھا خاصا وقت لگے گا. میں 11 کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں اور آخری شعر پڑھ دوں گا. میاں صاحب لکھتے ہیں کہ جی وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے میاں صاحب، اور اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. ساتھ ایک درخت تھا جس پہ ایک فاختہ نے کگی نے انڈے دے رکھے تھے حضرت، وہ بھی ذکر میں مشغول. میاں صاحب بھی ذکر والے، وہ بھی ذکر والی ہے.
وہ اس سمت نا ایک شکاری آ نکلا. شکاری نے کگی دیکھی, اس نے کہا لو جی دوپہر کا لنگر تو ہو گیا. میاں صاحب سب دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں نا یہ اللہ کے کاموں میں دخیل نہیں ہوتے حضرت, یہ راضی برضا ہوتے ہیں حضرت, یہ نہیں دخل دیتے کارخانہ قدرت میں. اور جو جتنا اللہ کی رضا پہ راضی ہے وہ اتنا کامل ہے, وہ اتنا مکمل ہے جو جتنا راضی ہے. امام علی مقام نے کربلا میں یہی رنگ دکھایا نا, باقی کیا نہیں ہو سکتا تھا, سارا کچھ ہی ہو سکتا تھا, سب کچھ ہو سکتا تھا, کچھ طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں, پانی باج آسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. کیا نہیں ہے, سب کچھ ہو سکتا تھا, کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ نہیں, یہ راضی رہتے ہیں. شکاری نے حضرت جی تیر نکالا, کمان پہ چڑھایا, کگی کا نشانہ لیا, کیونکہ کگی کی بھی ابھی آئی نہیں تھی, اس لیے اندر سے ایک سسٹم آن ہوا, خطرہ 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 خطرہ. کگی نے شکاری دیکھا, اس نے اڑان بھری اور درخت سے باہر جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو اوپر دیکھا تو ایک باز بھی چکر کاٹ رہا تھا. وہ نظر اس کی بھی کگی پہ کہ جب یہ دانہ لینے نکلے تو میں اس پہ جھپٹوں گا, اور جھپٹا بھی ہو, لیکن کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی اس لیے درخت میں واپس. یہ میاں صاحب کے اشعار کا ترجمہ ہے, اور آ کے وہ کیا جو آپ نے اور میں نے چھوڑ دیا, اپنے اللہ کو پکارا اور عرض کرتی ہے رب کریم سنیں جو چاہیں کر سکنا ہے. آگے سے جواب آتا ہے کگیے کی چانی ہے ساڈے کو. پھر کگی رب کریم دو موتاں پھس گئیاں, جو اڈاں تے باز اتھوں مرا, نہ اڈاں تے شکاری اتھوں مرا. عرضی ہے وے انہاں دو موتاں جو بچا سکنا ہے. پھر جواب آندا ہے کگیے یہ دو موتاں کی شے نے, سارا زمانہ بھی مارن آ جائے, جیسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لینے. سارا زمانہ مارن آئے اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لیں, کیونکہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین فعال لما یرید یفعل اللہ ما یشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. دو کی نہ تو ایک ساڑھے رنگ کھلو کے, کیونکہ جم کے کھلو گے. شکاری بڑا حیران ہوا, اس نے کہا اچھی خاصی اڑی تھی پھر آ گئی. اس نے خیال کیا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی ہے, لیکن اس کو اتنا نہیں پتا تھا کہ موت اس کی نہیں, موت میری آئی ہے. کیونکہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کیونکہ جم کے کھلو گے. تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا جی, صرف اٹھایا, اس کا نشانہ لیا. غصہ بھی تھا شکاری کو, پورے غصے سے اس نے تند کھینچی ہے اور کگی کا نشانہ لے کے اس نے تیر چھوڑ دیا. تیر چلے یا گن سے فائر ہو حضرت, کچھ دیر گولی نے نلی میں گزارنی ہے, اور اگر تیر بھی چلے تو تیر نے کچھ وقت کمان میں گزارنا ہے. وہی وقت حضرت جو نکلتے نکلتے تیر نے کمان میں گزار. اللہ وہ انتہائی قلیل وقت ہے حضرت. حکم الہی سے لکھا ہے کہ ایک سانپ نے آ کے نا شکاری کے پاؤں پر ڈسا. جب اس نے ڈنک مارا نا, ڈسا, تو ظاہر ہے درد ہوئی, اور درد ہونے کی وجہ سے نا حضرت وجود میں جھٹکے کی کیفیت بنی, اور وہ تیر جو کگی کے نشانے پہ تھا, جھٹکا لگنے سے نا درد جو ہوئی تو ہاتھ اوپر کو ہو گیا, وہ تیر اوپر نکلا اور سیدھا جا کے باز کو لگا حضرت. وہ تیر لگنے سے مر گیا, وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. کگی اوتھے ہی کھلوتی حضرت. میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے ہیں. پھر 12واں اور آخری شعر لکھا میاں صاحب نے. کیا کہتے ہیں میاں صاحب؟ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی. کہتے ہیں جی ہر 35 کلومیٹر کے بعد بولی چینج ہوتی ہے. میں اگر اپنا سیال کوٹی لہجہ بولوں نا
تو مثلاً افتخار رضوی صاحب کو سیالکوٹ تشریف لائیں، کوئی اس طرح کا موقع بنے، میں بھی سیالکوٹ ہوں، رابطہ بھی ہو، تو یہ مجھے فون کریں جی میں آ گیا ہوں، تو میں ان سے پوچھوں گا رضوی صاحب کتنے ہو، تو یہ مجھے کہیں گے جی میں پل ایک دیا، تو میں نے پتہ اس کو اپنے سیالکوٹی لہجے میں ان کو کیا کہنا ہے، میں کہنا اوتھے ہی رہی ہو، اوتھے ہی رہی ہو۔ اب یہ جو اوتھے ہے نا، یہ ٹریول کرتا کرتا جناب اس نے گجرات بھی کراس کیا، یہ جناب لالا موسیٰ بھی گزرا، یہ کھاریاں بھی گزرا، یہ جناب سرائے عالمگیر بھی گزرا، اور یہ جناب جب پہنچا نا کھڑی شریف تو چینج ہو گیا اور بن گیا اوتھے تو اتھاں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ میاں صاحب کہتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، وہ بھئی اتنی سی کگی، تگڑا باز، تگڑا شکاری، جس کو دو مارنے آئے وہ ادھر کی ادھر ہی ہے، مارنے والے مر گئے حضرت۔ چھوٹی جی کگی ہے، تگڑا باز، تگڑا شکاری ہے، کگی اوتھے ہی ہے اور مارنے والے مر گئے حضرت۔ تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد، مرضی رب دی ہوئی، مرضی رب دی ہے، مرضی رب دی ہے، کیوں تے میں پٹھا متھا لایا اس ذات نال، مرضی۔ اس لیے تو پھر میاں صاحب نے امت کو سبق کیا دیا، اوے متھا نہ لا یاری لا لے، کیونکہ جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی، لاندہ ہی نہیں کوئی، تو آتا ہی نہیں اس طرف ہے۔ جے او بیلی، ہاں جے او بیلی ہے، کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اس کی مرضی کے خلاف۔